وہ جو استقبالیہ ہمارا تھا اس کو ہم دوبارہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے کارکنان اور کراچی کے شہری بہت بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پہنچیں گے اور ان کا استقبال کریں گے۔ اس سلسلے میں کراچی کے ہمیں امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے کارکنان اور کراچی کے شہری زیادہ سرگرمی بہت بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پہنچیں گے اور ان کا استقبال کریں گے۔ اس سلسلے میں کراچی کے تمام ڈسٹرکٹس میں مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ بھی لگ گئے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، اور آج ان سے زیادہ سرگرمی ہوگی۔ اس کے علاوہ پورے شہر میں پارٹی کے جو پینافلیکسز ہیں، بینرز ہیں، وہ آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، کراچی کے تمام ڈسٹرکٹ سے وہ جلوس آئیں گے، لیکن ہم نے اپنی پارٹی کی تنظیم کو یہ کہا ہے کہ وہ جلوس بجائے ضلعی سطح پر وہ ہمارے جو سٹی ایریا کی تنظیمیں ہیں، جو اس وقت کراچی میں 42 ہیں، وہ اپنے اپنے جلوس لے کر وہاں پہنچیں، اور اس کے علاوہ ہماری جو ذیلی تنظیمیں ہیں وہ اپنے اپنے جلوس جو ہیں الگ سے لے کر آئیں گے۔ ہم نے کل جو جہاں پہ یہ اجتماع ہوگا، یہ بتا دوں کہ وہاں کوئی کرسیاں نہیں لگائی جا رہی ہیں، جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی کرسیاں لگائیں، اس میں بڑا گیپ ہوتا ہے۔ یہ اوپن روڈ ہے جو کافی بڑی ہے، اور یہاں پر لوگ کھڑے ہوں گے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کھچا کھچ وہ بھرا ہوا ہوگا کہ روڈ۔ وہاں ہم نے چونکہ گرمی کی شدت ہے تو وہاں پانی کی سبیلوں کا بھی انتظام کیا ہے، پانی بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں وہاں رکھیں گے ہم۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ کچھ 2-3 غالباً ہم اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ وہاں کچھ ہم ان کیس آف ایمرجنسی، چونکہ گرمی کی بھی شدت ہے، کسی کے کوئی طبیعت میں کوئی ایشو ہو جائے تو وہاں ہم نے پیپلز ڈاکٹر فورم سے کہا ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹرز بھی لے کر آئیں، اور کچھ ایمبولینسز بھی ہم درخواست کر رہے ہیں حکومت سے کہ وہ وہاں پر موجود ہوں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے، آپ آئیں گے سب، لیکن وہاں کوئی الگ سے ہم کوئی کارڈ وارڈ ایشو نہیں کر رہے ہیں میڈیا کو۔ کوشش ہماری ہے کہ وہاں کوئی کنٹینرز لگا لی جائیں۔ ہے سڑک تھوڑا سا پرابلم میں ہو رہا ہے کہ وہاں پر ہم کوئی کنٹینر لگائیں جس پر آپ کے کیمرے مین جو ہیں وہ ان کو کوئی اسپیس مل جائے، اور رپورٹرز کے لیے کوئی الگ ہم جگہ بنا لیں۔ لیکن وہاں ہمارے جو پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹریز ہیں وہ موجود ہوں گے، جو آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، اور آپ کی جو بھی اسسٹنس ہو سکتی ہے وہ آپ کی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں، بلاول ہاؤس کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ لائیو فیڈ بھی فراہم کرتی ہے تمام چینلز کو، تو وہ سہولت بھی جو ہے وہ آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ وہاں ایک ہمیں ایشو آ رہا ہے، ابھی ہم خود بھی چاہ رہے تھے کہ وہ ڈرونز کے حوالے سے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ شاید ایئرپورٹ کے علاقے میں کچھ ایشو ہوتا ہے، وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں ڈرونز کا، تو ابھی ہم اپنے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بندوبست ہو جائے، چل پڑے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ شاید جیمز کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ تھوڑا سا پرابلم شاید آپ کو بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہو، تو اس میں اگر ایشو ہوگا تو ہماری شاید اس میں کوتاہی سے ہم پہلے سے میں آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں۔ دوسرا، جو کل کچھ خبریں میڈیا پر چلیں جس میں عمران خان نے کچھ اینکرز کے ساتھ ملاقات کی، اور ایک جلسے میں بھی انہوں نے تقریر کی، اور اس میں بھی کچھ بات میں چاہوں گا کہ میں اس پہ تھوڑی بات کروں، پھر اس کے بعد کارروائی بات کریں گے، پھر آپ سوال جو ہے وہ لے لیجئے گا۔ دیکھیں، میں پچھلے کئی مہینوں سے میرا تو بڑا واضح موقف ہے کہ عمران خان جس کا نہ جغرافیہ ٹھیک ہے، نہ اس کی اردو ٹھیک ہے، نہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، اور عمران خان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جس قسم کا اس کا پلان ہے وہ اس وقت ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کے لیے عمران خان ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ عمران خان پاکستان کی معیشت کے لیے کرائسس پیدا کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ ہوں۔ عمران خان اس ملک میں سول وار کروانا چاہتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں جا کے جو آدمی اس قسم کی حرکتیں کروا سکتا ہے، نازیبا، نامناسب، توہین آمیز، وہ ملک کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کروا سکتا۔ عمران خان اپنے جلسوں میں اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مخالفین کے ساتھ تم نے کیا کیا کرنا ہے۔ عمران خان لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ آپ گلی محلوں میں لڑائی جھگڑے کریں، اور عمران خان دھمکیاں دے رہا ہے۔ عمران خان حق و باطل کی لڑائی بتا کر ہم سب کو باطل اور اپنے آپ کو حق بتاتا ہے۔ عمران خان حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، اور اس ملک کی جو عدالتیں ہیں ان کے خلاف بولتا ہے، اس ملک کی جو فوج ہے اس کے خلاف بولتا ہے، اس ملک کی وہ سیاسی جماعتیں جن کو
2018 کے متنازع الیکشن میں 70% ووٹ پڑا، ان کو وہ ان کے خلاف بولتا ہے، وہ میڈیا کے خلاف بولتا ہے اور سب کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور صرف وہ شخص حب الوطن ہے، محب وطن ہے جو عمران خان کے جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے، جو عمران خان کے جھوٹے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہاں ہر وہ شخص امریکی ایجنٹ ہے جو عمران خان کو جھوٹا کہتا ہے، اور یہاں وہ ہر سیاسی جماعت جو عمران کے خلاف ہے وہ امریکی ایجنٹ ہے، ہر وہ صحافی، ہر وہ اینکر، ہر وہ میڈیا گروپ جو عمران خان کی نالائکی پہ بات کرے گا، عمران خان کی جھوٹ پہ بات کرے گا، وہ امریکی ایجنٹ ہے، اس کو امریکہ سے پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ جس قسم کا ماحول عمران بنا رہا ہے، اور خاص طور پہ کل جو اس نے ایک بات کہی وہ اس عمران خان کی، جس کو میں کہتا ہوں نا فاشسٹ، انارکسٹ، اناپرست، ہٹ دھرم، گھمنڈی آدمی ہے، ملک دشمن۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ اس حکومت کے آنے سے بہتر تھا کہ اس ملک کے اوپر ایٹم بم مار دیتے آپ۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کراچی میں میڈیا سے صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گرمی کی شدت کے باعث پانی کی سبھی نوع کا انتظام کر رہے ہیں، کل جہاں اجتماع ہوگا وہاں کوئی کرسیاں نہیں لگائی جا رہی۔ ذہنی کیفیت میں ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں، تو میں نے پہلے ہی کہا نا کہ کہتا ہے اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو اللہ معاف کرے کہ نہ یہ ملک رہنا چاہیے، نہ اس ملک کے لوگ بچنے چاہیے، نہ اس ملک کی معیشت بچنی چاہیے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جانی چاہیے۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ حکومت میں ہو تو پھر سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ یہ بیان اتنا خطرناک اور بھیانک ہے، اللہ معاف کرے اول تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ذہنی سوچ کی عکاسی ضرور کرتا ہے کہ وہ آدمی اقتدار سے نکلنے کے بعد ایک پاگل اور وحشی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ اس ملک کے ایک چھوٹے طبقے کو جو عمران کے فینز ہیں، میں ان کو پولیٹیکل لوگ سمجھتا ہی نہیں، جو عمران خان کے جھوٹے نیریٹو کے اوپر، اس کے کہنے کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کا ایک آدمی تقریر میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ آپ کو مکہ اور مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور وہ تو کئی ان کے کہتے ہیں نوز بلا، اگر یہ کہے گا کہ یہ نبی ہے تو لوگ اس کو بھی ماننا شروع کر دیں گے۔ ان کو آپ پاگل ہی کہہ سکتے ہیں نا، ان کو آپ گمراہ ہی کہہ سکتے ہیں نا، ان کو آپ مطلب بے شعور لوگ ہی کہہ سکتے ہیں نا جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ عمران خان کے اسٹیج میں، عمران خان کے جلسوں پر، عمران خان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کے ذریعے ہوتا ہے۔ آج اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، آج اس ملک کی عدالتیں، آج اس ملک کا الیکشن کمیشن اگر وہ آئین کے مطابق اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں تو بھائی ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہماری پیپلز پارٹی کی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جدوجہد تھی کیا؟ ہماری لیڈرشپ کی قربانیوں کا مقصد تھا کیا؟ ساری زندگی یہ لڑائی لڑی کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے اپنے آپ کو نکالے، عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، یہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنا آئینی کردار ادا کرے، یہاں کا جو میڈیا ہے وہ لوگوں کو سچ بتائے۔ یہی تو جدوجہد اور لڑائی تھی جو سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ آج اگر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے نکال کر اور کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو ہم یہ چاہتے تھے، اس ملک کی ساری سیاسی جماعتیں چاہتی کہ وہ یہ کریں، یہ وہ کام ہے جس کا مطالبہ سب نے کیا، اور یہ وہ کام ہے جو اس ملک کے حق میں بہتر ہے۔ اس وقت عمران خان وہ واحد آدمی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہ جو اس طرح دھڑلے کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرے اور میری حمایت کرے، میری سپورٹ کرے اور میرے مخالفین کے خلاف کارروائیاں کرے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ عدالتیں وہ کریں جو عمران خان کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ کرے جو عمران خان چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میڈیا وہ کہے، وہ دکھائے جو عمران خان چاہتا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو سب کے سب ملک کے دشمن ہیں، سب کے سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور سب کے سب جو ہے غدار ہیں، سب کے سب باطل ہیں۔ یہ عمران خان کا پیمانہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ رائے ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو فیصلہ ہے کہ وہ غیر سیاسی رہیں، اے پولیٹیکل رہیں، ان کو یہ رہنا چاہیے۔ میں تو ان سے یہ مطالبہ بھی نہیں کروں گا کہ اگر عمران خان یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے، اکسا رہا ہے، تو عمران خان کے خلاف وہ کوئی کارروائی کریں۔ ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ کارروائی حکومت کو قانون کے مطابق کرنی چاہیے، آئین شکنی پر کرنی چاہیے، قانون کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اس پر کرنی چاہیے۔ عمران خان نے، عارف علوی نے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے، سابق گورنر پنجاب نے
آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین شکنی کی ہے، یہ آئین شکن ہیں، ان کے خلاف آئین شکنی کے تحت آرٹیکل 6 کے نیچے کیسز ہونے چاہیے، اور اس میں ہمیں بالکل واضح موقف کے ساتھ آنا چاہیے کہ کوئی مدد ہمیں نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی، کوئی مدد نہیں چاہیے عدالتوں کی، کوئی مدد نہیں چاہیے کسی ادارے کی، ساری چیزیں آئین اور قانون کے تحت اور آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ عمران خان نے بڑی دلچسپ باتیں کچھ کہی ہیں ابھی پچھلے دنوں میں۔ وہ پہلے کہا کرتا تھا کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ عدالتوں کے خلاف اس لیے ہوتے ہیں کہ عدالتیں بھی جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرتی ہیں یا عدالتوں کو یہ کنٹرول میں کرتے ہیں۔ اور میرے خلاف یہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ میں تو کرپشن کرتا نہیں ہوں، میں تو سارے کام ہی نہیں کرتا ہوں۔ پھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ تم اپنی کارکردگی ٹھیک کرو اور یہ کرپشن کی باتیں چھوڑو، تم اپنی کارکردگی ٹھیک کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ کی کارکردگی ویسے ہی ٹھیک ہونی چاہیے تھی، آپ تو دعویٰ کرتے تھے آپ کے پاس تو چیمپئنوں کی ٹیم پڑی ہے، اور 90 دن میں پتہ نہیں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، سارے کام تو تم نے 90 دن میں کرنے تھے۔ پہلے 100 ڈیز کا پلان حکومت میں آنے کے بعد تو تم نے دیا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ بوزدار کو وسیم اکرم پلس تو تم نے خود کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا قیامت ہمیں اس چیزیں جب آئے گی تو پتہ نہیں کیا کیا بہتریاں کر دے گی، تم خود کہتے تھے۔ اب اگر تمہارے گوگی اور گوگوں کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اور اگر گوگیوں اور گوگوں کے اسکینڈلز پر کوئی تمہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی تم بزدار کو تبدیل کرو اس لیے کہ یہ ساری کرپشن ہو رہی ہے گوگیوں اور گوگوں کے تھرو پنجاب میں، تو تم اس کو کسی اور انداز میں لے کے جاتے ہو۔ وہی پیمانہ جو تم خود بناتے تھے آج تم خود اپنے اوپر لگاؤ نا۔ اسٹیبلشمنٹ سے اگر باقی حکومتیں اس لیے لڑتی تھیں کہ وہ کرپٹ تھیں، اور تم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑے ہو اس لیے کہ وہ تمہیں کہتے تھے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ چینج کرو اس لیے کہ وہ گوگیوں اور گوگوں کا ایجنٹ ہے، ان کے کہنے پہ حکومت چلاتا ہے، وہ تمہیں یہ کہتے تھے کہ اپنی گورننس ٹھیک کرو، تو بھائی اگر وہ تمہیں یہ کوئی مشورہ دے رہا تھا، تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ تمہارے لوگ جو ہیں، تمہارے اے ٹی ایم جو ہیں، تمہاری گوگیاں جو ہیں، تمہارے گوگو جو ہیں، یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو روکو، تو تم ان سے لڑ پڑے۔ یہ وہی پیمانہ ہے جو تم دوسری حکومتوں پر لگاتے تھے۔ آج اگر تمہاری لڑائی ہوئی ہے تو صرف اس لیے ہوئی کہ انہوں نے تمہاری نیپیاں بدلنا چھوڑ دی تھیں۔ عمران خان کی اگر 3.5-4 سال تک نیپیاں بدلتی رہی، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے اپنے ارکان اسمبلیز نے کہا کہ ہماری پیشیاں ہوتی ہیں، ہمیں ہماری پارٹی نہیں کہتی، ہمیں اداروں سے دباؤ ڈلوایا جاتا ہے کہ جو تمہاری پارٹی کر رہی ہے وہ تم کرو۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ، ان کی پیشیاں ہوتی رہی ہیں ان افسران کے سامنے جو عمران خان کی نیپیاں بدلتے تھے۔ اگر انہوں نے تمہارے اپنے لوگوں کو بھی کہنا چھوڑ دیا، کسی اور سیاسی جماعت میں مداخلت کرنا بھی چھوڑ دی، اور سیاسی عمل کو آزاد کر دیا جس کا مطالبہ ہم کرتے تھے، جو آئین کے تحت ہونا چاہیے، جو فوج کے اپنے حلف کے تحت ہونا چاہیے، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھائی ہم سیلوٹ کریں گے اس فوج کو جو سیاست سے باہر نکلتی ہے، جو اپنا آئینی کردار ادا کرتی ہے، جو مداخلت بند کرتی ہے۔ ہم عدالتوں کو سلام کریں گے جو آئین کے تحت فیصلے کرتے ہیں، دباؤ سے نکل کے کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں، ہم عدالت کے ساتھ ہیں، ہم اس فوج کے ساتھ ہیں جو